السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی آواز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم آپ کو چترال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھی خوشی ہوئی، جزاک اللہ۔ سر، تھوڑا چترال میں آپ کا جو سفر ہے یہ کیسا رہا، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں، اور چترال کے لوگ اور یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ تقریباً 6 روز قبل کراچی سے چترال کے لیے میں روانہ ہوا تھا، اور محترم جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب ایم پی اے چترال کی دعوت پر یہاں پہنچا ہوں، اور اس سفر کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس جگہ کا، اس علاقے کا کافی عرصے سے نام سن رکھا تھا، احباب کے بڑے تقاضے تھے، ہمارے مختلف یہاں ساتھی ہیں، محبت کرنے والے، چاہنے والے ہیں، تو میری بھی اپنی ذاتی خواہش ہوئی کہ یہاں کا ایک وزٹ کیا جائے اور یہاں کے حالات کا ایک جائزہ لیا جائے، دعوتی پہلو سے بالخاص۔ تو الحمدللہ یہاں میں تقریباً 5 دن سے سفر پر ہوں، اور آج میرے سفر کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 14,000 مربع میل کا علاقہ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سرسبز علاقہ ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، آبشاریں ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ کہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، لوگ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ امن و سلامتی کا پیغام جو اسلام نے ہمیں دیا، الحمدللہ اس کا ایک بڑا اچھا نمونہ ہے۔ یہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بڑے اچھے جذبات ہیں، اچھی بات اور سچ بات کو قبول کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہے۔ ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا، بڑے اچھے تاثرات دیے، اور دین کے حوالے سے جو ہمارا مشن ہے اس سفر کا بھی اور دیگر اسفار کا بھی ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں ایک بڑا زرخیز میدان ہے اور کام کے بڑے مواقع ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ بڑا تقاضا پہلے بھی تھا مختلف علاقوں میں، اور یہاں بھی بڑی شدت سے ہوا۔ اور عجیب بات یہ کہ ہمارے جو میزبان ہیں ایم پی اے صاحب اور ان کے صاحبزادے، بالخصوص نوجوان فاضل ہیں مولانا ہمارے سمیع الرحمان صاحب، یہ بڑے پرجوش ہیں اس حوالے سے کہ یہاں ایک منظم انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا تعلیمی سسٹم یہاں اور وجود میں لایا جائے جس کا کوئی بھی موازنہ کسی بھی مضبوط تعلیمی دنیاوی ادارے سے کیا جا سکے، لیکن وہ تعلیمی نظام ایسا ہو کہ اس کے اندر بھرپور دینی عناصر موجود ہوں، یعنی اس ادارے سے پڑھنے والا، یہاں سے پڑھنے والا جو بچہ نکلے وہ ایک ایسا بچہ ہو جس کے پاس ایک اچھی دنیاوی تعلیم بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریاتی طور پر ایک مضبوط مسلمان ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ پروفیسر ہو، لیکن یہ سب وہ بعد میں ہو، مسلمان اور دائی مسلمان وہ پہلے ہو۔ الحمدللہ یہاں ہماری مشاورت رہی ہے اور بیٹھکیں ہوئیں، مختلف مجلسوں میں غور و خوض ہوا۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب محترم سے بھی اور ان کے صاحبزادے سے تو بہت زیادہ ہماری بات چیت رہی، وہ پہلے سے اس حوالے سے فکر مند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ایک ایسا ادارہ وجود میں آ رہا ہے جو انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کا جو ایک خواب ہے یہ اس کی تعبیر ہے انشاءاللہ۔ تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اتنی بڑی سوچ اور فکر چترال کے لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں اوورآل پاکستان میں دیکھوں تو ایسے ایجوکیشنل سینٹر جہاں پہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کر سکے، کیونکہ جو سوسائٹی کا حضرت کانسیپٹ ہے نا کہ ایک جگہ نہیں مل پاتی تعلیم لوگوں کو۔ میں نے بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر وہ مدرسے میں اگر بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ قرآن حافظ بنتا ہے، جب وہ اس سائڈ پہ آتا ہے، جب سوسائٹی یا اس نے دنیا کی تعلیم کی طرف آتے ہیں
تو جو وہ پڑھتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ جو قاری میں آپ لوگ سٹارٹ کریں. تو اس کے قاری کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ترتیب ہوگی, اور دوسرا جو اسلامک ایجوکیشنل سینٹر ہے اس کا بتا دیں, کیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی بھی ایجوکیشن دی جائے گی؟ جی میں یہی بات کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ٹاؤن سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر قاری کے علاقے میں لبِ سڑک, بالکل دریا کے ساتھ لگا ہوا لبِ سڑک, یہ ایک ادارہ اللہ کا شکر ہے, شیخ یحییٰ المدنی ایجوکیشنل سینٹر کے نام سے ایک ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آ رہا ہے, اور اس کا قیام عمل میں لانا مشاورت میں طے ہو گیا ہے. انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جہاں بھرپور عصری تعلیم بھی ہوگی, اور یہاں سے جو بچہ پڑھ کر نکلے گا وہ اللہ نے چاہا تو ایک ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ مسلمان بھی ہوگا, پکا مسلمان ہوگا, نظریاتی بنیادوں پر ایک مضبوط مسلمان ہوگا. یا انشاءاللہ کمپیوٹر کی, سائنس کی, جو بھی آج کی جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان سب کی انشاءاللہ یہاں تعلیم دینا ہمارے پلان میں شامل ہے. اور تقریباً 6000 کا لگ بھگ جو بچہ ہے اس کو آگے یہاں تعلیم دینے کا اور اس کو رہائش دینے کا ہمارا منصوبہ بھی ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ایک بات, یہ 1 ایکڑ کا رقبہ ہے ماشاءاللہ سے, اور ابھی تقریباً اس میں 80-90 کے قریب جو کمرے ہیں وہ اس کے نقشے میں مجوز ہیں, طے شدہ ہیں. تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک شعبہ کلیت الدین کا مکمل یہاں فعال ہو, اور یہ انتظامیہ کی بھی خواہش ہے. اور کراچی میں الحمدللہ ہمارا ایک ادارہ ہے جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی بہادر آباد کے علاقے میں, وہاں یہ کلیت الدین کا جو شعبہ ہے وہ اسی بنیاد پر فعال کیا گیا کہ ایک ایسا طبقہ جس کے پاس عصری تعلیم ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز ہوتے ہیں, لیکن جن میں فطرت کی سلامتی ہوتی ہے اور جن کے اندر اچھے جذبات ہوتے ہیں, عام طور پر لوگوں میں ہوتے ہیں یہ, تو اس کی بڑی خواہش کرتے ہیں اور اس پر آہیں بھرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس دین کا بھی مضبوط علم ہوتا, ہمیں قرآن کا صحیح ترجمہ آتا ہوتا, اور ہمیں تاریخ کا, اسلامی تاریخ کا علم ہوتا, ہمیں بنیادی مسائل معلوم ہوتے. تو اس کو سامنے رکھ کر الحمدللہ یہ ایک 4 سالہ وہ ہے کورس ہے, پورا ایک نصاب ہے, یہ قیام عمل میں لائے گئے ہمارے ادارے میں 2 سال پہلے, اور اس سال اسکالرشپ پر بھی طلبہ کو وہاں پڑھایا جا رہا ہے. اور بلکہ مشورے میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ چترال سے بھی کم از کم 10 سیٹیں ہم لیں گے. تو حضرت یہ کب سے, جو ایسے آپ نے بتایا, یہ بڑی اچھی بات ہے, چترال کے لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں گی, اور یہ کب سے کوئی پلان؟ یہ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کراچی میں تو 2 سال سے ہے اور یہ 3را سال ہے, اور یہ بلوچستان جوب کا جو علاقہ ہے بلوچستان میں, وہاں بھی ہمارے ایک تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے. چترال والوں کی خواہش پر اسی سال ہم اس کو شروع کر رہے ہیں, اور ہنگامی بنیادوں پر انشاءاللہ ان کے لیے ہم 10 سیٹیں وہاں رکھ رہے ہیں. ان حضرات کو وہاں اگر آسانی ہو وہاں آئیں, تعلیم حاصل کریں. اگلے سال سے ہمارے منصوبے میں شامل ہے کہ انشاءاللہ ہم کلیت الدین کا سلسلہ یہاں بھی شروع کریں گے, اپنے اس پروجیکٹ میں اس کو شامل کیا ہے. اور یہ 4 سال ایک منصوبہ ہے جس میں ایک پروفیشنلز اور ایک گریجویٹس جو ہے, جب وہ یہاں سے جائے گا, گریجویٹ یہاں پر آ کر یہاں سے فارغ ہو کر نکلے گا, تو وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کے پاس دین کا بنیادی مضبوط علم بھی ہوگا, اور اس میں قرآن کی تفسیر, حدیث کی کتابیں, بنیاد مضبوط ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کو یہ بھی پڑھائی جائیں گی. تو وہ جو ایک گیپ ہے معاشرے میں, اس کے کم کرنے میں اور اس فاصلے کو ناپنے میں انشاءاللہ اس کا اللہ سے امید ہے بڑا اچھا کردار ہوگا. ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے ان سارے منصوبوں کے ساتھ ایک تو ہم رفاہی کاموں کو ضرور جوڑیں. اور میں نے یہاں دیکھا, ہم ان علاقوں میں گئے تو دیکھا بنیادی سہولیات بہت کم ہیں, اور یہ ایک ظاہر ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہروں کو, اپنے شہریوں کو یہ بنیادی تمام حقوق دے. تو ہم ایک علاقے میں گئے اوپر, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ شیخاندے جو ہے بھمبورید کے علاقے میں, وہاں کے لوگوں سے ساتھیوں نے جب معلومات لی, انٹرویو لیے, تو ان لوگوں نے بھی یہ شکوہ کیا کہ ہمارے 120 گھر ہیں لیکن ہمارے پاس بنیادی علاج کی سرے سے کوئی سہولت نہیں, ڈسپینسری یعنی جی بالکل نہیں ہے, اور ان کا بڑا اصرار تھا. تو مشاورت سے یہی طے ہوا کہ ہم جلد از جلد اس سلسلے کو شروع کریں, اور اسی شیخ یحییٰ المدنی ایجوکیشنل سینٹر ہی کے ساتھ ایک اور ادارہ شیخ یحییٰ المدنی
یہ جو میڈیکل سینٹر ہے، ہاسپٹل ہے، وہ بھی الحمدللہ قیام میں عمل ملانا طے ہو گیا ہے، اور بنیادی طور پر وہ جو ڈسپنسری ہے انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد شروع کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اسی مہینے سے شروع کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ سارے سلسلے نظریاتی بنیاد پر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے جتنے تعلیمی منصوبے ہوتے ہیں یہ بہت مبارک ہیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے روحانیت، اللہ کا تعلق، ہماری اور انتظامیہ کے تمام احباب کی یہ دلی چاہت بھی، اور ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہم اس کو اپنے ادارے کا ایک مرکزی شعبہ قرار دیں گے، تاکہ یہاں ہر پڑھنے والا، ہر آنے والا، ہر بیٹھنے والا اللہ کے نام سے اور اللہ کے تعلق سے سرشار۔ اور اس روحانیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی کوئی بھی کام دنیا کا یا دین کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیریں رکھتے ہیں، اس کے اندر بڑی برکتیں ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، پھر انسان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رشد کا، ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہے۔ تقریباً 4 جو ہے وہ منزلہ ایک عمارت ہے بڑی جو یہاں تعمیر ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے اچھے اثرات آئیں گے پورے علاقائی سطح پر۔ تو میں اپنے ان احباب کا بھی سب سے پہلے تو ہمارے محترم جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، پھر ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الرحمان صاحب ہیں، دیگر احباب، اور آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ آپ کا خود اصرار تھا اور آپ کی بھی چاہت تھی اور ہمارے احباب کی بھی، تو میں نے اس پر جو ہے یہ آواز آگے پہنچائی، اور انشاءاللہ آپ ہماری اس آواز کو آگے تک لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ان جذبات میں برکت بھی ڈال دے اور ہمارے ان ارادوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالی اس کام کو سارے علاقے کے لیے خیر کا، برکت کا، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور دین کے مزید پھیلنے کا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت آپ پروگرام کے اینڈ پہ چترال کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چترال کے لوگوں کے ساتھ میرا الحمدللہ یہاں کئی دن ساتھ رہنا ہوا ان کے ساتھ، میں نے ان کو بڑا اچھا پایا۔ میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے نظریات کی اور اپنی اقدار کی حفاظت کریں۔ ہمارا جو اصل سرمایہ ہے اور اثاثہ ہے وہ دین ہے، مذہب ہے، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں ان کے باپ داداؤں نے یہاں دی ہیں۔ اپنے ایمان، اپنے نظریات کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو اور اپنے کلچر کو سنبھال کر رکھیں۔ کلچر اور تہذیب ثقافت کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ امن اور سلامتی کا پیغام یہ اور معاشرے میں عام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم خوب حاصل کریں، ڈٹ کر حاصل کریں، اور یہ جو ایک ایسی تعلیم کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دینی تعلیم بھی ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعلیم سے ہی ترقی۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے ان تمام احباب کا بھی کہ جنہوں نے جو ہے بھرپور خیال کیا، ہمارا بڑی عزت افزائی کی، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ محبت کا، اکرام کا معاملہ کیا۔ ایم پی اے صاحب مولانا ہدایت الرحمان صاحب محترم کا، ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الرحمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور دیگر احباب کا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی جو ہے شاد باد رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔